قوم صرف جناب کا علام مری کی سیرے کرنے کے لیے جنگ کے نہیں کرنی، جنگ تے کرنی ہوندی مطلب اندر کوئی دم خم ہوے، جدوں تسی قوم دے اندر دم خم پیدا ہی نہیں ہوڑ دیتا، جیڑا اٹھیا دین واسطے انہوں نے کہا نا یہ تو دہشت گردی کر رہا ہے، مسجدوں میں نعرے، آپ بتاؤ نا جا کر مودی کو کہو نا تو وہ ہریانہ کا جو سور ہے وہ ہندو، وہ کہتا ہے ہم نے مقبوضہ کشمیر کی بچیوں کو اپنے گھروں میں بہو بھی بنانا ہے، اس کا جواب تو محمد بن قاسم کا کوئی جانشین ہی دے سکتا ہے۔ اس کا جواب تو جو موسیٰ بن نصیر کو کہا تھا نا لوگوں نے کہ جناب یہ تو ہماری لڑکیاں اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اس نے طارق بن زیاد کو بھیجا، فرمایا جاؤ، طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی دریا عبور کرنے کے بعد، اور لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا طارق چون بر کنارہ اندل السفینہ سوخ گفتن کارے تو بنگاہ خرد خطاز دورے سواد وطن و باز چور سیل ترک سبب ضرور شریعت کجا رواز خندید و دست خیر بر شمشیر برد و کفت ہر ملک مارد کے ملک خدای مارد۔ اے جنیاریاں گلہ یہ تسی چلے ہی کوئی نہیں، تسی چلو تے صحیح نا، طارق بن زیاد ہے میں کشتیاں نہیں جلائیاں، مورخین نے لکھا جدو دریا دے اس کنارے ستے ہوئے حسینہ تے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صحابہ نال تلوار پکڑ کے دریا عبور فرما رہے، انہیں خواب جدو دیکھے نا حضور سویرے انہیں کشتیاں میں نہیں سن چلائیاں، انہوں پتہ سی جدو حضور دریا عبور کر گئے تو اس بات دی نشانی سانو حضور خوشخبری دیتی کہ اندلس فتح ہو جائے، بس تسی چلو تے صحیح نا، پہلے دریا عبور کرنا پیدا ہے، دریا دے کنارے اپنے خیمے لانے پیدے تے پھر حضور تشریف لیا دے، تسی چلو تے صحیح نا مقبوضہ کشمیر وال، پھر دیکھنا کہ رسول اللہ دے جناب نظر کرم ہوندی کہ نہیں ہوندی، تسی چلے ہی نہیں تھی بیٹھ کے گھروں گھر جناب تقریرہ سملیت کرنا مقبوضہ کشمیر تے فتح نہیں نہ ہوتا، تسی فوج نو اجازت دو، انہوں نے کہا جی ساڑی طرفوں اجازت ہے، تسی اے تو واقع تو پہ جاؤ انہوں نے یا کشمیر تو پہ جاؤ انڈیا نو جناب دا کچومر کٹ کے رکھ دو، بس کچومر جان دیو، ہاں ایدہ کچومر کٹ کے رکھ دو، ایدہ جناب قطر والا بدلہ لے کے تے انہوں نے سارے نو کن نہ پاؤ، مودی نو نپ کے جناب اتھے لے آؤ گجرات چلے وہ انڈیا دا گجرات ہے، زندہ مسلمانوں نو کیویں جلاندا رہا، انہوں ایتھے نچ پاؤ کہ آ گئے جی محمد بن قاسم کے وارث آ گئے، یاد دین جو نہیں کی ہونا ہے پھر ظہیر الدین بابر آیا نا لڑن اور آنا سانگا نال تے او یہ دی فوج سی 10,000 تے دی فوج سی 80,000 یا 15,000 بھی لکھیا مورخین نے کہ ظہیر الدین بابر نال جناب 10-15,000 فوج ہوتی 80,000 تے جنگ تو پہلے ظہیر الدین بابر انج ویکھ کے نہ لشکر وال تے اپنی فوج نو کیا بھائی تھوڑی دیر کے بعد ہم سب شہید ہو جائیں گے، اس کی اتنی بڑی تعداد ہے کوئی ایک نہیں بچے گا، اتنی دیر تے فوج پھر ظاہر ہے انہوں نے اندر ایک تھوڑی جی بہت دلی پیدا ہوئی کہ اسی سارے ہی مر جاؤں گے، تو انہیں جدو ویکھیا نا فوج دے اندر کہ انہوں نے چہرے مرجھائے جا رہے ہیں تے فوراً ہی ظہیر الدین بابر کہنے لگا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے، انہیں پھر کام کا وہ فوج دا مراد بلند کر دیتا، انہیں کہا مرنا ہی ہے چند لمحوں کے بعد تو ذرا بڑی شان سے مرنا ہے، پھر کیا شان ہوئی کہ ظہیر الدین بابر نے 10,000 فوج کے ذریعے رانا سانگا کی فوج کا کچومر نکال کے رکھ دیا، 80,000 لشکر کو کاٹ کے رکھ دیا، یہ بندہ کوئی چلے تو صحیح نا، فرشتے تب آتے ہیں جب بندہ بدر کے اندر جا کر ڈیرہ لگا لے، ہر سوئے ہوئے فرشتے نہیں آتے، تو آئیں گے انشاءاللہ، آپ اپنے عزائم بلند رکھیں۔ انہوں نے کیا تقریریں تم اسمبلیوں میں کرتے ہو، اسمبلیوں میں تقریریں کرنے سے تو یہی خالد بن ولید تو یہ بات کرو نا کہ مودی تینو 2 دن دا ٹائم ہے فوجا واپس لے جا، بس تیسرے دن اسی آ رہے ہیں تو مودی پھر جناب ویکھنا